بسم اللہ الرحمن الرحیم عن محمد بن یحیی بن حبان قال قلت لعبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر ارأیت وضوء عبد اللہ بن عمر لکل صلاة طاہرا کان او غیر طاہر عمن اخذہ۔ حضرت محمد بن یحییٰ بن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر سے پوچھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے عبید اللہ سے میں نے کہا یا پوچھا کہ ارأیت وضوء عبد اللہ بن عمر لکل صلاة طاہرا کان او غیر طاہر عمن اخذہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں چاہے پاک ہو یا ناپاک ہو، تو انہوں نے یہ عمل کس سے لیا؟ ہر نماز کے لیے پاک ہو یا ناپاک ہو وضو کرنے والا عمل کس سے لیا؟ فقالا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے عبید اللہ نے کہا حدثتہ اسماء بنت زید بن الخطاب ان عبد اللہ ابن حنظلۃ ابن ابی عامر الغسیل، کہ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے زید بن خطاب کی بیٹی اسما بنت زید بن خطاب نے کہا، بیان کیا کہ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر جو غسیل الملائکہ تھے، انہوں نے ان سے بیان کیا تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان امیر بالوضوء لکل صلاۃ طاہرا کان او غیر طاہر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، چاہے پاکی کی حالت میں ہو یا پاکی کی حالت میں نہ ہو۔ پھر جب یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری، فلما شق ذلك علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزری یا مشقت والی ہوئی، امیر بالسواک عند کل صلاۃ ووضع عنہ الوضوء الا من حدث، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیا گیا اور ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم ختم کر دیا گیا، البتہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو وضو کرنا ضروری باقی رہا۔ قالا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے عبید اللہ کہتے ہیں فکان عبداللہ یرا ان بہ قوۃ علی ذلک، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا خیال تھا کہ عبداللہ بن حنظلہ کی جو روایت ہے اس روایت کے ذریعے ان کو اپنے اس عمل کی تائید ملتی تھی، ففعلہ حتی ماتا، تو وہ اس پر عمل کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، وکان احدنا یکفیہ الوضوء ما لم یحدث، اور ہم لوگوں کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک وضو کافی ہو جاتا تھا جب تک کہ وضو ٹوٹ نہ جائے۔ رواہ الدارمی، اس حدیث کو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ پہلی حدیث میں سوال و جواب کی شکل میں ایک واقعے کا ذکر کیا گیا۔ بنیادی بات یہ ہے اس میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، پاک ہوتے تب بھی اور پاکی کی حالت میں نہ ہوتے تب بھی۔ اگر وہ پانچوں نمازوں میں مان لو مثال کے طور پہ پاک ہوتے تب بھی وہ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، یہ ان کا عمل تھا۔ تو ایک راوی کہتے ہیں محمد بن یحییٰ بن حبان کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کے والد ایسا کیوں کرتے ہیں، کس سے انہوں نے یہ طریقہ لیا؟ تو ان کے بیٹے نے پوچھنے والے کو بتایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اسما بنت زید بن خطاب ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے ایک حدیث سنائی ان کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے حدیث سنائی۔ انہوں نے حدیث میں کیا کہا کہ ایک صحابی
عبداللہ بن حنزلہ بن ابو عامر ایک صحابی ہے، عبداللہ بن حنزلہ ایک صحابی ہیں جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، حنزلہ بن ربیع، کہ وہ ایک رات اپنی اہلیہ کے ساتھ مصروف تھے، تو اس وقت جہاد کا حکم آیا، تو وہ فارغ ہوئے ہی تھے، ابھی غسل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا کہ جہاد کا اعلان آیا، تو وہ نکل گئے اور جہادی میں وہ شہید ہو گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں قصہ پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی ایسی بات تھی، وہ اس حالت میں تھے اور ایسے ہی روانہ ہو گئے تھے اعلان سن کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تبھی تو میں نے دیکھا کہ ان کو فرشتے غسل دے رہے تھے۔ تو یہ حنظلہ ایک صحابی ہیں، اس کے اندر ان کا واقعہ نہیں ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ اب پاسبل ہے کہ اس صحبت کے ذریعے سے جو ہے نا ان کو حمل ٹھہرا ہو ان کی اہلیہ کو، یا ایک کے علاوہ کئی شادیاں انہوں نے کی ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال تو انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ بعد میں پھر وضو کی جگہ مسواک کا حکم آ گیا اور ہر نماز کے لیے وضو کا حکم ختم ہو گیا۔ تو یہ جو راوی نے روایت بیان کی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا خیال یہ تھا کہ جب یہ صحابی نقل کر رہے ہیں تو ان صحابی کی اس روایت کی وجہ سے ان کے عمل کی تائید ہوتی تھی، اس کے ذریعے سے ان کو پختگی ملتی تھی، تو انہوں نے اپنے عمل کے طور پر اس کو جاری رکھا، ہمیشہ وہ اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھا، بعد میں وہ حکم ختم ہو گیا، مگر امت کے لیے اس میں کوئی چیز نہیں بتلائی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو تھے، تو اس لیے انہوں نے اس سے تائید لی اور وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ پورا واقعہ ذکر کیا گیا۔ جو دوسری حدیث پڑھی گئی اس میں بھی صحابی یہی کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، مگر ہم لوگ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے تھے، وضو ٹوٹتا تو اور ایک وضو کرتے تھے، عام طور سے صحابہ میں یہ طریقہ تھا۔ یہ دو حدیثیں ہوئیں۔ اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر حدیث سے معلوم ہونے والے مسائل۔ پہلی بات اس سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نماز کے واسطے وضو کرنے کا حکم تھا، پہلے چاہے پاک ہو ناپاک ہو، ہر حالت میں وضو کا حکم تھا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج آپ نے ایسا عمل کیا جس کو ہم نے کرتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے یہ جان بوجھ کر کے کیا ہے، جان بوجھ کر کے کیا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ اب اس کے بارے میں محدثین کے فقہا کی دو رائے ہے۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وضو فرض تھا، بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ختم ہو گیا وہ فرضیت۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کبھی بھی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے مستحب کے طور پہ کرتے تھے ہر نماز کے واسطے وضو، مگر بعد میں اس لیے چھوڑ دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اتنا پابندی سے رہا تو امت بھی اس کو ضروری سمجھتی کرنے کے لیے، یا پھر امت کے اوپر فرضیت کا حکم آ جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کہیں مشقت نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے بعد میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے بھی فرض کے طور پہ نہیں کرتے تھے، مستحب کے طور پہ کرتے تھے، مگر امت کے لیے کہیں مشقت نہ ہو جائے اس لیے آپ نے بعد میں اس کو ترک کر دیا، جیسا کہ فتح مکہ والی روایت میں ہے کہ عمر میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا، مقصد یہی تھا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو والی بات۔ نمبر دو، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، ہر نماز کے لیے وضو کرے نماز پڑھے، پھر نماز کا وقت آ رہا وضو کر رہے نماز پڑھ رہے، پاک ہے حالانکہ، کیونکہ اس سے پہلے یہ حدیث آ چکی تھی کہ پاک ہونے کی حالت میں وضو پر وضو کرنا یہ قرب کا ذریعہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ مستحب چیز ہے، مسئلہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی نمبر 3، اگر کوئی وضو ہر نماز کے لیے وضو نہ کرے، ایک ہی وضو کر لیا تھا نماز پڑھ لیا، اگلی نماز میں بھی وضو باقی ہے تو اور ایک وضو نہیں کر رہے، پھر تیسری نماز میں بھی وضو باقی ہے نہیں کر رہے وضو، ایک ہی وضو سے کئی نمازاں پڑھ لے رہے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہر نماز کے لیے وضو کرنا اچھی چیز ہے، کوئی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھے تب بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 4،
وضو پر وضو کرنا، مطلب ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب تب ہے جب کہ ایک وضو کرے تھے، اس سے عبادت کر لیے، نماز پڑھ لیے، اب اور ایک نماز کا وقت آیا اور ایک وضو کر رہے، تب مستحب ہے۔ ورنہ ایک بندہ ابھی عصر کی نماز پڑھنا ہے، 15 منٹ پہلے وضو بنایا، کیا بھی عبادت نہیں کرا، پھر جا کے اور ایک وضو بنا کے آیا، پھر جا کے اور ایک وضو بنا کے آیا، وضو پر وضو کرتے جا رہا، پاک ہونے کے باوجود عبادت کچھ بھی نہیں کرا، تو یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے۔ یہ یہاں پانی کو ویسٹ کرنے کا سوال ہوگا، یہاں پر بات سمجھ میں آ گئی نا، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ تو بہرحال ایک اس کو ہم اسراف کہیں گے، اور اسی طرح پانی تو ہے اور بندے نے ایک وضو کے بعد عبادت کر لی اور ایک نماز کے لیے وضو کرنا چاہتا ہے، مگر پانی تھوڑا ہے، پورے ایریے میں پانی تھوڑا ہے، پورے علاقے میں پانی تھوڑا ہے، پانی تھوڑا ہونے کے زمانے میں ایک وضو سے عبادت کر لیے، پھر اور ایک مرتبہ عبادت کے لیے وضو کرنا چاہ رہے جو مستحب تھا، اب وہ مستحب نہیں رہے گا پانی تھوڑا ہونے کے زمانے میں۔ پانی تھوڑا ہونے کے زمانے میں احتیاط سے پانی خرچ کرنا ہے، اس موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لینی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہی بات ہے، بہرحال خلاصہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے جبکہ اس سے نماز پڑھ چکے ہوں۔ نمبر 2، پانی کم ہے، ایک وضو بار بار وضو کرنے میں مشقت پیش آ سکتی ہے، تو پھر عبادت کر لینے کے بعد ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کرنا مناسب نہیں ہے، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لو۔ نمبر 3، ایک ہی وضو بار بار وضو کر کے عبادت کر رہے، ایک عبادت، یہ اسراف ہے۔ نمبر 4، مسئلہ یہ ہے کہ ایک وضو سے کئی عبادتیں کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بغیر کراہت کے ایک وضو سے کئی نمازیں صحیح ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ وضو نہ ٹوٹا ہو۔ وضو ٹوٹنے کے بعد تو وضو کرنا ضروری ہے، بغیر وضو کے عبادت صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ 2-4 باتیں آج کے درس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، ذہن میں رکھ لیں، امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دعا فرمائیے اللہ مجھے، آپ کو، سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔